अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। कुदरत ने हमें जो ये जिस्म दिया है, इस इतना कम्प्लेक्स जिस्म है, इतना पेचीदा सिस्टम पे मबनी ये जिस्म है कि और ऐसा खुदकार सिस्टम इसमें कुदरत ने लगाए हुए हैं। हर चीज़ की आपको ये साइंस दे रहा है। आपको कोई बीमारी लगने वाली है, आपको ये 2-3 महीने पहले ये जिस्म आपको पूरी की पूरी निशानियां बता देगा कि जी आपको ये बीमारी होने वाली है, एहतियात कर लें, आप रुक जाएं। अगर फिर भी हम नहीं रुकते तो फिर इसमें कसूर किसका है, मुझे आप ये बताइए। आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो मैदा है वो खराब होने से पहले या खुदा न खास्ता किसी नुकसान की तरफ बढ़ने से पहले हमें कौन कौन से वार्निंग साइंस जो है वो दे रहा होता है। तो नाज़रीन का इस वार्निंग साइंस पे हमें रुक जाना पड़ेगा। मैं वो टिप्स और ट्रिक्स भी आपको बताता हूँ कि जो आपको ये वार्निंग साइन जो मैदा दे रहा है, इस पे आपने क्या क्या तब्दीलियां अपने अंदर लानी है, क्या क्या लाइफस्टाइल में चेंजेस करनी है, और क्या आपको एक किसी दवा की ज़रूरत है, उस पर भी हम बात करेंगे इसी वीडियो में। और फिर हम आगे खुदा न खास्ता आप जो अगले स्टेज की तरफ बढ़ रहे हैं, अगर आप अगले स्टेज पे पहुंच जाते हैं तो फिर क्या होगा, हम इसी वीडियो में बात करेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो बढ़ते हैं वीडियो की जान। नाज़रीन का कुदरत ने हमें एक जिस्म दिया, इसके अंदर पूरे के पूरे सिस्टम बने हुए, और हर सिस्टम जो है वो अपनी जगह पे खुदकार तरीके से काम कर रहा है। हमारा दिमाग जो है वो मैन हैसियत रखता है इस पूरे के पूरी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए। कुदरत ने एक ऐसी मशीन तैयार कर दी है कि इसके मुकाबले की कोई चीज़ ना इंसान तैयार कर सकता है और ना कोई और मखलूक तैयार कर सकती है। यानी ऐसे ऐसे सिस्टम इसमें कुदरत ने रख छोड़े हैं आपके लिए। अब इसी तरह का ही सिस्टम एक हमारा जो स्टमक है, स्टमक का बुनियादी काम, जो मैदे का बुनियादी काम ये होता है कि जो हम खुराक खा रहे हैं उस खुराक को उन अज्जा में जो है वो तोड़ सके, उन अज्जा में तब्दील कर सके कि जो अज्जा जो है वो हमारे पूरे इस बॉडी को चलाने का काम कर रहे होते हैं। नाज़रीन काम वो अज्जा है, आपको आपकी इस बॉडी को मुतहर्रिक रखने के लिए ग्लूकोज की ज़रूरत है। आपकी इस बॉडी के सेल्स के अंदर के जितने भी अफ़ाल हैं उनको अंजाम देने के लिए जितने भी एंजाइम्स, जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत है, वो ये मैदा हमारी इस बॉडी को प्रोड्यूस करके दे रहा होता है। और मैदे के अंदर का जो सिस्टम है नाज़रीन का, वो ये है कि आप जब गज़ा खा रहे हैं तो वो गज़ा वहाँ पे ब्रेक डाउन हो रही है। आप प्रोटीन खा रहे हैं, आप विटामिन खा रहे हैं, आप कोई भी चीज़ ले रहे हैं, आप सब्जियां खा रहे हैं, उनके अंदर जितने विटामिन हैं वो सब के सब मैदे में जाएंगे और वहाँ पे ब्रेक डाउन होंगे। ब्रेक डाउन होने के लिए मैदे के अंदर एक एसिड तेजाब जो है वो मौजूद होता है। अब वो तेजाब का काम ये है, जैसा कि आपको आम जिंदगी में भी पता है कि तेजाब चीज़ों को गलाता है, चीज़ों को डाइल्यूट करता है। अब वो जो तेजाब हमारे मैदे के अंदर पड़ा हुआ है, वो ये जितनी भी ग़िज़ा हम खा रहे हैं इसके ऊपर वो आ जाता है। और आता किस तरीके से, हमारे मैदे की जो लाइनिंग बनी हुई है अंदरली दीवार, जो एक प्रोटेक्शन वाल है, उसमें कई ग्लैंड्स जो हैं वो काम कर रहे होते हैं। और एक वहाँ पे एक पूरा सिस्टम मौजूद है, पूरा एक खुदकार सिस्टम है। एक गेस्ट्रीन नामी एक हार्मोन है, वो जो है डायरेक्ट रेगुलेट कर रहा होता है आपकी एसिड को, कि मैदे के अंदर कितना एसिड होना चाहिए, जो ग़िज़ा आपकी आ रही है उसके लिए कितना एसिड मैदे को प्रोड्यूस करना चाहिए, ये वो दिमाग को मैसेजिंग कर रहा होता है। अब जब वो गैस्ट्रीन मैसेजिंग अपनी जो रेगुलेटिंग जो बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी जो है, उसके साथ प्रॉब्लम जब हो रहा होता है कि आप वक्त पे खाना नहीं खा रहे हैं, आप मिर्च मसालों वाला खाना खा रहे हैं, आप न जाने क्या क्या कार्बोनेटेड किस्म के आप जो मशरूब हैं वो पी रहे हैं, और फिर इसके अलावा ये है कि आपकी जो लाइफ स्टाइल है, खा के आप लेट जाते हैं, और फिर रात का खाना आप खाते हैं और उसी वक्त आप बेड पे चले जाते हैं और लेट जाते हैं आप। तो ये सारे के सारे जितने अमल भी है, ये उस रेगुलेटरी बॉडी को खराब करने में जो है वो अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं। और इसके अलावा जो टेंशन है, जो माहौल में, जो आपके इर्द गिर्द
ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، ایک دماغی پریشانیاں جو ہیں وہ الگ ہے، یعنی آپ سوچ کچھ اور رہے ہیں، کھا کچھ اور رہے ہیں، بیٹھے ہوئے کہیں ہیں، سوچ کچھ اور رہے ہیں، تو وہ چیزیں بھی آپ کی اس میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں، آپ کی جو تیزابیت بن رہی ہے۔ تو وہ جو ریگولیٹری باڈی کے اسکرین ہے اس کا کام کیا ہوا ہے، ڈسٹرب ہو گیا۔ اب اس نے میسیجنگ یا سگنلنگ جو دماغ کو کرنی ہے کہ جی آپ نے اتنا ایسڈ یہ جو ایسڈ بنانا ہے دماغ میں، معدے میں، تو وہ متاثر ہو رہا ہے۔ اب وہ جو ریگولیٹری باڈی ہے اس سے وہ کام نکل چکا ہے۔ اب آپ کے معدے کے اندر ایسڈ جو ہے وہ بننا، وہ بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی ریگولیشن کے، بغیر کسی کنٹرول کے وہ پیدا ہو رہا ہے۔ اور نتیجہ کیا ہو رہا ہے، آپ کی یہ جو خوراک والی نالی ہے معدے کے اندر، آپ کا زیادہ تیزاب بننا شروع ہو جاتا ہے، کھٹے آپ کو ڈگار آنا شروع ہو رہے ہیں، آپ کی یہ غذا والی نالی جو ہے یہ جلنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ آپ کو کئی اور دوسری بیماریاں جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ وارننگ سائنز ہے۔ اگر آپ نے یہیں پہ اگر آپ رک گئے اور ان وارننگ سائنز کو آپ نے پہچان لیا تو پھر آپ کا جو وہ سسٹم جو تھوڑی دیر کے لیے خراب ہو گیا تھا وہ دوبارہ اپنا بحال ہو جائے گا، اور جو آپ کا جو ایسڈ ہے وہ دوبارہ اسی طرح کنٹرولڈ جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ نہیں رکتے ہیں تو پھر اگلی سٹیج کی طرف آپ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین ہم تھوڑا سا آپ کو اگلی سٹیج کے بارے میں ویڈیو کے اگلے حصے میں بتاتے ہیں اور آپ کو نسخے کی طرف لے چلتے ہیں، جو نسخہ آپ نے تیار کرنا ہے۔ تو بڑھتے ہیں اگلے حصے کی جانب۔ ناظرین اب آپ کا کام یہ ہے کہ ان جو وارننگ سائنز ہیں ان وارننگ سائنز پہ آپ نے رک جانا ہے۔ آپ نے اپنے لائف سٹائل میں چینجز کر دینی ہیں، جو جو مسائل آپ کو بن رہے ہیں، وہ جس کی ریزن جو ہے وہ آپ کا جو ایسڈ جو آپ کا پروڈیوس ہو رہا ہے زیادہ بلک مقدار میں آپ کے اسٹامک میں، آپ اسی سٹیج پہ رک جائیں گے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی عادات و اطوار کو یہاں پہ ہی روک لیں، تو چینج کر لیں۔ لیکن اگر آپ نے مرچ مسالے کھانے ہیں، اگر آپ نے اسپائسی فوڈز کھانے ہیں، اگر آپ نے یہ جو جنک فوڈز ہیں، یہ جو پیزے ہیں، یہ برگرز ہیں، اگر آپ نے یہ نہیں چھوڑ سکتے تو بس پھر آپ اگلی سٹیج کی طرف جا رہے ہیں۔ اور میں اگلے سٹیج والے لوگوں کے ساتھ مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ اب ان کے لیے جو نسخہ میں لا رہا ہوں وہ اگلے سٹیج والے ہیں جو خدا نخواستہ انہی بری عادات کی وجہ سے جو ہے وہ اگلے سٹیج کی طرف پہنچ گئے۔ اب اگلا سٹیج کیا ہے ناظرین کرام؟ اگلا سٹیج ہے آپ کو السر ہو چکا ہے خدا نخواستہ۔ السر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ایسڈ کی بوتات تھی آپ کے معدے میں وہ بن کے اس نے وہ لائننگ جو ہے آپ کی معدے کی اس میں سوراخ کرنے شروع کر دیے، اس کو آپ اس میں زخم بنا دیے۔ اور زخم یہ ہیں کہ جب آپ کوئی کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، آپ کو پورے معدے میں جلن فیل ہو رہی ہوتی ہے، یعنی وہ لائننگ آپ کی تباہ ہو چکی ہے جو معدے میں۔ اور پھر بھی آپ اگر وہ اسپائسی فوڈ ہی کھا رہے ہیں تو وہ جو مرچ مسالے آپ کے معدے کے اندر جا رہے ہیں تو وہ ڈائریکٹ آپ کی وہ لائننگ کے اوپر لگ رہے ہیں، اور لائننگ کے اوپر جب لگتے ہیں تو وہ جلن آپ کو، وہ مرچیں، وہ مسالے جو ہیں وہ اندر وہ جلن پیدا کر رہے ہیں، اور پورے اس کے ساتھ ساتھ جو ایسڈ جو پڑا ہوا ہے معدے میں وہ بھی اس لائننگ پہ جا کے لگ رہا ہے، اور چونکہ وہ پروٹیکشن وال تو آگے سے ہٹ چکی ہے مختلف جگہوں سے، تو وہ ڈائریکٹ پھر آپ کے جو جلد ہے اس معدے کی اس تک پہنچ رہا ہے، اور آپ کو تکلیف شروع ہے، آپ کے پیٹ میں درد مروڑ اٹھ رہے ہیں، آپ کو ڈائسنٹری ہو رہی ہے، آپ کا معدہ خراب ہو رہا ہے، اور پھر اگلے سٹیج میں آپ پڑ چکے ہیں، آپ کو خدا نخواستہ وامٹنگ ہو رہی ہے، متلی آنا، یعنی آپ کو دل میلا ہونا، یہ آپ کا پھر شروع ہو رہا ہے، یہ اگلے سٹیج کی بات ہے۔ اور آپ کا جو خدا نخواستہ آپ کی وامٹنگ جو ہے وہ بعض دفعہ اس طرح ہوتی ہے کہ وہ اس میں بلڈ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہاں پہ آپ کو یاد آتا ہے کہ اچھا یہ تو ہم پتہ نہیں کیا ہو گیا، آپ نہ جانے یہ کینسر ہو گیا، مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا، اور پھر پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اب ناظرین کرام آپ کو خدا نخواستہ معدے کا السر ہو چکا ہے تو ایک دعا جو ہے وہ ایک نسخہ میں آپ کے لیے ڈھونڈ کر لایا ہوں، اس کو آپ نوٹ فرما لیجئے۔ اگر آپ کو یہ پریشانی لاحق ہو چکی ہے تو آپ یہ نسخہ استعمال کریں، اور براہ کرم خدا کے لیے اپنی لائف سٹائل میں چینج کریں، اپنے اسپائسی کھانے ختم کریں، اپنا واک کا جو ہے وہ ایک سسٹم بنائیں، جو کھانے کے بعد آپ واک کریں، اور تھوڑا کھانا کھائیں، کم
کم کھانا کھائیں، فل اوور ایٹنگ مت کریں۔ تو آپ کو زیادہ انتظار نہیں کراتا ہوں، بڑھتے ہیں ترکیب استعمال کی طرف اور نسخے کی طرف۔ ناظرین کرام، مختصر سا نسخہ ہے اور بڑا سادہ سا اور بالکل سستا سا نسخہ ہے۔ اگر آپ نے اس کو جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس طریقے سے آپ نے یہ استعمال کر لیا تو انشاءاللہ العزیز آپ کو اس معدے کے السر سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ ساتھ ساتھ آپ نے اپنا لائف سٹائل ضرور چینج کرنا ہے۔ تو آپ ترکیب نوٹ کیجئے۔ سب سے پہلے آپ نے لے لینا ہے 50 گرام رال سفید، رال RAL، رال سفید، یہ میں سکرین پہ بھی لکھ رہا ہوں ساتھ ساتھ۔ رال سفید آپ لے لیں 50 گرام۔ اس کے بعد آپ نے کیکر گوند، یعنی یہ ببول کا جو ایک گم ہوتی ہے، اس کو گوند کیکر یا کیکر گوند کہا جاتا ہے، یہ آپ نے 50 گرام لے لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 50 گرام ملٹھی لے لینی ہے۔ آپ پنسار کی دکان سے یہ عام ملنے والی دوائیں آپ کو بتا رہا ہوں میں۔ 50 گرام ملٹھی آپ نے لے لی۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے 50 گرام جو سوکھا دھنیا ہے، یہ جو عام دھنیا جو آپ کھانے میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، یہ آپ نے دھنیا لے لینا ہے۔ اور آخری چیز آپ نے مصری لینی ہے دھاگے والی، یعنی 2 قسم کی مصری ہوتی ہیں۔ یہ مصری، اس کو دھاگے والی مصری اور کوزے والی مصری، بہت سارے نام ہیں اس کے، لیکن دھاگے والی مصری آپ نے لے لینی ہے۔ ان سب چیزوں کو الگ الگ آپ نے پیس لینا ہے۔ ملٹھی کو الگ پیس لیں آپ، کیکر گوند کو آپ الگ پیس لیں، آپ رال سفید کو آپ الگ پیس لیں، دھنیا کو آپ الگ پیس لیں۔ یہ ساری چیزیں الگ الگ پیسنے کے بعد پھر ان کو آپ ایک جگہ پہ اکٹھا کر لیں۔ پھر دوبارہ اس کو اگر آپ گرائنڈر میں رکھ کر دوبارہ اس کی ایک باریک سا صفوف اگر بنا لیں اور کسی ایئر ٹائٹ جار میں اس کو بند کر کے آپ اس کو رکھ لیں، اور 3 ٹائم آپ جو ہے وہ چھوٹی چائے والی چمچ جو ہوتی ہے وہ آپ نے ایک ایک استعمال کرنی ہے، کھانے کے بعد، صبح ناشتے کے بعد، دوپہر کھانے کے بعد اور شام کو کھانے کے بعد۔ یہ آپ نے استعمال کرنی ہے، پانی کے ساتھ کر لیں۔ اور پھر آپ نے لائف سٹائل چینج کرنا، مرچ مسالے آپ کے بالکل بند ہو جائیں گے۔ آپ کا کھانا کھاتے ہی آپ نے لیٹنا آپ نے بند کر دینا ہے، کرنی ہے، اوور ایٹنگ نہیں کرنی ہے آپ نے، بھوک رکھ کر آپ نے کھانا کھانا ہے۔ اور 10-15 دن کے بعد انشاءاللہ آپ کو افاقہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ کوشش یہ کیجئے کہ اپنی جان بچائیے، وارننگ سائنز پہچانیے جو آپ کے جو مختلف آرگنز آپ کو دے رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین کا بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ اگر آپ کو کوئی افاقہ ہوتا ہے اس ویڈیو سے تو آپ میری ویڈیو کو لائک کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور موضوع، کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔